جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين برعزمة مصطفى صلوات. اللهم صل على محمد عزیزان محترم، عزاداران حسین، سامعین کرام قلب، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل، خدا مطلق، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا معبود اللہ اپنی طیب، طاہر، پاک و پاکیزہ مقدس کتاب میں، یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا. آگے ارشاد فرمایا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. دیکھیے اللہ نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے حضرت آدم کا نام لیا، بعد میں حضرت نوح کا نام لیا، اور ان کے بعد میں حضرت ابراہیم کا نام لیا. ترتیب اللہ نے اس طریقے سے رکھی کہ جو پہلے آیا تھا اس کا نام پہلے لیا، جو بعد میں آئے ان کا نام ان کے بعد لیا، جو ان کے بعد آئے تو حضرت ابراہیم کا نام تب لیا، اور آخر میں کہا آلا عمران، اور عمران کی آل. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے، خدا نے بے شک مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی استفا کیا ہے. جس کا اللہ استفا کر لے وہ مصطفیٰ ہو جاتا ہے. جس کا اللہ استفا کر لے وہ مصطفیٰ کہلاتا ہے. یعنی اللہ استفا کر رہا ہے، چن رہا ہے، منتخب کر رہا ہے، اولا اور ادنا کا چناؤ کر رہا ہے. اللہ تو کہہ کیا رہا ہے؟ میں نے آدم کو چنا، پھر کہا نوح کو چنا، آگے کہا آلا ابراہیم، ابراہیم کی آل کو چنا، آلا عمران، عمران کی آل کو چنا. حضرت آدم کا نام لیا، آل کا نام نہیں لیا. حضرت نوح کا نام لیا تو آل کا نام نہیں لیا. لیکن جب حضرت ابراہیم کا نام آیا تو آل کا تذکرہ کیا، جب عمران کا نام آیا تو آل کا تذکرہ کیا. معبود تو نے آل ابراہیم کہا، آل آدم کیوں نہیں کہا، آل نوح کیوں نہیں کہا؟ اللہ کہے گا کہ تمہیں نہیں معلوم، میں وحدہ لا شریک ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ابراہیم کی آل کا ذکر کر دیا، عمران کی آل کا ذکر کر دیا. میں نے کہا میں ذکر ان کا کر رہا ہوں جنہیں مصطفیٰ بنایا، اور مصطفیٰ جنہیں بنا دوں وہ بے عیب ہوتے ہیں. اگر آدم کا ذکر کر دوں، آدم کے بیٹوں میں قاتل نکلے گا، اور قاتل کبھی مصطفیٰ نہیں ہوتا. نوح کا ذکر نہیں کیا، نوح کا ذکر اس کیا لیکن آل کا نہیں کیا. کیوں؟ جانتے تھے نوح کا بیٹا وہ بھی کافر رہے گا، وہ بھی ایمان نہیں لائے گا. یعنی اللہ جسے مصطفیٰ بنائے، جسے چن لے، جسے منتخب کر لے وہ بے عیب ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اللہ کا یہ کہنا آدم کو چنا، نوح کو چنا، لیکن ابراہیم کی آل کو بھی چنا اور عمران کی آل کو بھی چنا. یہاں عمران سے مراد کوئی اور نہیں، عمران جناب ابو طالب کا لقب ہے، عمران نام ہے جناب ابو طالب کا. اب اللہ نے کہا میں نے عمران کی آل کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا، آدم کی اولاد کو نہیں کہا،
نوح کی اولاد کو نہیں کہا، کیونکہ اللہ جانتا تھا آدم کی ساری اولاد میں نیک بندے نہیں ہوں گے، نوح کی اولاد میں سارے مصطفیٰ بننے کے قابل نہیں ہوں گے، ابراہیم کی آج میں مصطفیٰ یا عمران کی آج میں مصطفیٰ، اور رسول خدا نے فرمایا میں ابراہیم کی مانگی ہوئی وہ دعا ہوں جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگی تھی، من ذریتی۔ رسول خدا فرماتے ہیں ابراہیم کی اس دعا کا اثر یہ ہوا اللہ نے تاج نبوت میرے سر پہ سجایا، تاج امامت علی کے سر پہ سجایا۔ درود پڑھے محمد و رسول خدا فرماتے ہیں میں ابراہیم کی وہ مانگی ہوئی دعا ہوں کہ تاج نبوت اللہ نے میرے سر پہ رکھا، تاج امامت علی کے سر پہ رکھا، اور کمال کی بات یہ ہے تاج نبوت رسول کے سر پر، تاج امامت علی کے سر پر، اور یہ دونوں جس گھر میں پلے وہ گھر ابو طالب کا، جس آغوش میں رہے وہ آغوش ابو طالب کی، جس نے کھانا کھلایا وہ کھانا ابو طالب کا، جس نے کھانا کھلایا وہ کھانا ابو طالب کا، جس آغوش میں رہے وہ آغوش ابو طالب کی۔ بھئی اگر کسی صفحے پر کسی کاغذ پر نام لکھا ہو، لفظ محمد ہو یا لفظ علی ہو، عربی میں اسی کو کہیں گے اسم، اسی کو انگلش میں کہیں گے نیم، اسی کو ہندی میں کہیں گے نام۔ اگر کسی کاغذ پہ اسم محمد لکھا ہو اور کوئی بندہ خدا نخواستہ دیکھے کہ نیچے پڑا ہوا ہے، ادب سے اٹھا کے اوپر رکھے گا، میاں کیوں رکھ دیا؟ کاغذ ہی تو ہے۔ کہ اگر تمہیں نہیں پتا اس پہ اسم محمد ہے، بندے کو پتا ہے اسم محمد کہاں رکھنا ہے، اللہ بھی جانتا ہے جسم محمد۔ درود پڑھے محمد اسم محمد ہمیں اتنی تمیز ہے کہ نیچے نہیں، کہیں بلند مقام پہ رکھے تو جسم محمد جس آغوش میں آئے گا وہ آغوش کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی۔ اچھا استفا کیا، مصطفیٰ بنایا، معبود کی دنیا میں آئے کس لیے کہ تاکہ میرے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکے، تاکہ بندے کو معبود سے درمیان گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا سکے، تاکہ تمہیں بتا سکے دنیا میں رہو تو جینا کیسے ہے، آخرت کے قریب جاؤ تو مرنا کیسے ہے۔ اب دیکھیں یہ آئے ہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، حاجی بن گیا ہے، حاجی بن گیا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے آئے۔ اچھا ہدایت کا راستہ ان کو دکھائیں گے جو ہدایت کے قریب نہیں، جنہیں معلوم نہیں اللہ کون ہے، جنہیں معلوم نہیں رسول کون ہے، جو جانتے نہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ اسے بتائیں گے اللہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ وہ جسے ہم جھوٹتے ہیں۔ اب یہ دنیا میں آئے، ہم سوچتے مولا کوئی معجزے دکھانے آئے تھے، نہیں معجزے دکھانے نہیں آئے تھے، بھائی کس لیے آئے تھے؟ مولا نے، رسول خدا نے، اہل بیت نے دنیا میں آ کے دیکھا، دنیا کا ماحول دیکھا، لوگوں کا عقیدہ دیکھا، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی چاند کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی تارے کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی جھوٹے پتھروں کو خدا سمجھ رہا تھا۔ میں کہوں میرے مولا آپ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں گے کیسے؟ یہ آپ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ یہ کوئی سانپ کو خدا سمجھتا ہے، کوئی سورج کو خدا سمجھتا ہے، کوئی چاند کو خدا سمجھتا ہے۔ میرے مولا نے کہا ہمیں دنیا میں آنے دو، پھر دیکھنا ہدایت کیسے ہوتی ہے۔ میرا مولا دنیا میں آیا، جھولے میں سانپ کو چیر کے بتایا سانپ خدا نہیں، سانپ کو چیر کے بتایا سانپ خدا نہیں، سورج کو پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں، چاند کو توڑ کے بتایا چاند خدا نہیں، تارے کو در پہ بلا کے بتایا تارا خدا نہیں۔ میں تو مولا اگر انہوں نے آپ کو خدا مان لیا تو کیا ہوگا؟ سجدے میں سر رکھ کے بتایا بندہ خدا نہیں، سجدے میں سر رکھے گا بندہ بھی خدا نہیں ہے۔ علی نے سانپ کو چیر کے بتایا خدا ہوتا میرے ہاتھ کو مارا نہ جاتا، تارے کو پلٹا کے بتایا، تارے کو در پہ بلا کے بتایا خدا ہوتا ہمارے در پہ نہ جھکتا، چاند کو نبی پاک نے توڑ کے بتایا خدا ہوتا میری انگلی کے اشارے سے نہ ٹوٹتا، سورج کو پلٹا کے بتایا سورج ہوتا تو میرے اشارے پہ پلٹ کے نہ آتا۔ اب علی نے جھوٹے خدا، جھوٹے جو بت بنائے ہوئے تھے کہا یہ خدا نہیں ہے، بتوں کو توڑ کے بتایا
اگر یہ خدا ہوتے میرے ہاتھ سے نہ ٹوٹتے. یعنی علی نے بتایا کہ یہ سب خدا نہیں، خدا وہ جسے ہم جھکتے ہیں. اب علی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا بندہ بھی خدا نہیں، تارا بھی خدا نہیں، سورج بھی خدا نہیں، چاند بھی خدا نہیں. اگر یہ سب خدا ہوتے تو یہ ہمارے اشاروں پہ نہ چلتے. اب بت توڑے تھے علی نے، بت توڑے تھے علی نے، نبی نے کیوں نہیں توڑے؟ بہت توجہ. سرکار آپ خود توڑ دیتے جو کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، نہیں نبی نے خود نہیں توڑے. اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک تو لشکر کے سردار تھے، بے شک ہے، مالک خود کام نہیں کرتا، اپنے حواریوں سے صحابیوں سے کرا لیتا ہے. سرکار اچھا کسی اور سے توڑوا لیتے. جملہ سننا، کہا گیا کہ رسول خدا کا ہاتھ کعبے کی دیواروں تک جاتا نہیں تھا. اس لیے علی کو اپنے دوست بلند کر کے توڑوایا. میں کہوں جو فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ چمکتے ہوئے چاند کو توڑ دے، وہ کعبے میں رکھے ہوئے بت نہیں توڑ سکتے تھے. توڑ سکتے تھے لیکن توڑے نہیں. سرکار کسی اور کو بھیج دو، رسول کہیں گے اگر کسی اور کو بھیج دیا اور اس نے بتوں کو توڑنے کے لیے بتوں کے قریب چلا گیا، ادھر سے بدھی کو ایک لمحے کے لیے سوچے گا کل تک مجھے پوجنے آتا تھا، آج توڑنے آ گیا. رسول نے کہا اسی سے توڑواؤں گا جس نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں. اچھا جب صحابہ اکرام کی فہرست بنتی، رسول خدا کے جانثار وفادار صحابیوں کا جب تذکرہ ہوگا تو نام کے ساتھ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کے نام کے ساتھ ادب سے لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن کسی بھی عالم نے جب میرے مولا کا نام لکھا کہتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. لوگوں نے کہا جی یہ علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں لکھا؟ تو بتایا یہ گیا وجہہ کہتے ہیں چہرے کو، اور علی کے لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ کا کرم علی کے چہرے پر، اللہ کا کرم علی کے چہرے پر. پوچھا کہ کون سا ایسا کرم ہے جو صرف علی کے چہرے پر ہوا اور کسی پہ نہیں ہوا؟ کہ علی کے چہرے پر اللہ کا خاص کرم یہ ہے علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. بھائی جب چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے جاتے ہو، باپ انگلی پکڑ کے مسجد میں لایا، باپ نے سجدہ کیا تو بیٹے نے بھی کیا، باپ نے رکوع کیا تو بیٹے نے بھی کیا، اور وہی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے مجلس میں لایا، باپ نے نعرہ لگایا تو بیٹے نے بھی لگایا، باپ نے ماتم کیا تو بچے نے بھی کیا. یعنی بیٹا وہی عمل کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے. علی کے لیے کہا علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو یہ بھی مان لو علی نے وہی کیا جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. درود پڑھیں محمد والے. وہ جو ہے جب بچہ وہی عمل کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے تھے، تو علی نے بھی وہی کیا جو اپنے باپ حضرت ابو طالب کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی نہ علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ ابو طالب نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا. بھائی ابو طالب اس ذات مقدس کا نام ہے کہ جس کی گود کے پالے ہوئے یا نبی کہلاتا ہے یا امام. جس کی گود کا پالا ہوا یا نبی بنا یا امام بنا. اور صرف نبی اور امام نہیں بنا، ایک نبیوں کا سردار بنا دوسرا اماموں کا سردار بنا. ایک نبیوں کا سردار دوسرا اماموں کا سردار.
اچھا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے قرآن بڑے اچھے اچھے القاب سے پکارا ہے اپنے حبیب، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر النذیر، بڑے اچھے اچھے القاب سے پکارا، لیکن ایک جگہ تھا وما محمد الا رسول، وما یہ نہیں ہے محمد، یہ محمد نہیں ہے الا سوائے اس کے رسول، یہ تو رسول ہے۔ میں کہوں میرے اللہ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کہیں مدثر، کہیں مزمل، یا اگر یہ بندے محمد کہہ رہے تو کہتا ہے نہیں یہ تو رسول ہے۔ مالک کی کوئی عجیب بات نہیں ہو گئی، ہم نے دیکھا یہ حسنین کا نانا بھی ہے، یہ جناب سیدہ کا بابا بھی ہے، یہ تو علی کا بھائی بھی ہے، یہ جناب عبداللہ کا بیٹا بھی ہے، یہ ابو طالب کا بھتیجا بھی ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا بھی ہے، اور تو کہہ رہا نہیں وما محمد، یہ محمد ہے ہی نہیں الا سوائے اس کے رسول، یہ تو رسول ہے۔ مالک سارے رشتے ختم کر دیے، کیا رشتہ ختم نہیں کیا؟ پھر کیا؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر یہ تمہیں کھانا کھاتا ہوا دکھائی دے اپنے جیسا نہ سمجھنا، کھا اس لیے نہ تاکہ تمہیں کھانے کا سلیقہ آ جائے۔ اگر یہ مدینے میں چلتا ہوا نظر آئے اپنے جیسا نہ سمجھنا، چل اس لیے نہ تاکہ تمہیں چلنے کا طریقہ آ جائے۔ اگر یہ پانی پی رہا ہے تم اپنے جیسا نہ سمجھنا، پی اس لیے رہا ہے تاکہ تمہیں پینے کا طریقہ آ جائے۔ یہ محمد نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ مالک ابو طالب کا بھتیجا، یہ حسنین کا نانا، یہ زہرا کا بابا، یہ علی کا بھائی، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں یہ رسول ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے اب اگر یہ کسی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے، بیٹی کے احترام میں باپ نہیں اٹھ رہا، سیدہ کے احترام میں رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر یہ کسی کو اپنے شانوں میں سوار کرا لے تو نانا نے نوازوں کو نہیں اٹھایا، رسالت نے امامت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی کا احترام کر رہا تو رسالت کر رہی ہے، شانوں پر سوار ہے تو رسالت کی امامت سوار ہے۔ اور اگر یہی ابو طالب کو ادب سے سلام کرے تو بھتیجا چاچا کو سلام نہیں کر رہا، یہ رسالت ابو طالب کو سلام کر رہی ہے۔ یعنی اب یہ رسول جو عمل کرے تو رسول ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو رسول، روزہ رکھ رہا ہے تو رسول، مدینے سے گزر رہا ہے تو رسول، مکے میں چل رہا ہے تو رسول۔ میں کہوں میرے مالک یہ رسول ہے، اللہ نے کہا یہ رسول ہے۔ مالک کیا مطلب؟ کہ یہ مت سمجھنا 40 سال بعد رسول بنا۔ میں کہہ رہا وما محمد الا رسول، یہ جب سے ہے بس رسول ہے۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول، یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول، یہ عرش پر بھی رسول، یہ فرش پر بھی رسول۔ اب اگر یہ بیٹی کے گھر میں جائے اور جا کے کہے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو یہ بیٹی سے باپ نہیں کہہ رہا، عصمت کی ملکہ کا سے رسالت کہہ رہی ہے۔ میں کہوں سرکار اگر آپ کے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، سرکار کسی حکیم سے مشورہ لے لیجئے، اور آپ تو شفا کے مالک ہیں، سورہ حمد پڑھ کے پھونک لیجئے، کوئی اور وظیفہ کر لیجئے۔ نہیں، سرکار شفا چاہیے نا، حکیم کے پاس نہیں جاؤ گے۔ رسول نے کہا شفا لینے ہی تو یہاں آیا ہوں، امت کو بتانا ہے شفا کا دروازہ کون سا ہے۔ آئے کہتے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ذوق محسوس کر۔ بابا پھر کہ مجھے اپنی یمنی چادر اڑا دو، جملہ سننا، مجھے اپنی یمنی چادر اڑا دو۔ اور شہزادی نے فرمایا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور رسول کہہ رہے مجھے اپنی چادر اڑا دو۔ سرکار کیا مطلب؟ کہ تمہیں بتا رہا ہوں
اللہ کی پناہ ہی تو چادر فاطمہ ہے، اللہ کی پناہ ہی چادر زہرا۔ اچھا رسول چادر زہرا کے سائے میں آئے، آ گئے، چند لمحے گزرے، امام حسن بھی آ گئے، چند لمحے گزرے، امام حسین بھی آئے۔ اچھا جو چادر میں آ رہا ہے اجازت لیے بغیر نہیں آ رہا۔ مولا حسین آ کہتے نانا جان اجازت ہے؟ میں کہوں مولا اے میرے سلطان کربلا، اے میرے سید الشہداء، جب آپ کا نانا سجدے میں تھا جب تو آپ نے اجازت مانگی نہیں، جب نانا سجدے میں تھا تب تو اجازت مانگی نہیں، اور نانا اپنے گھر میں نہیں تھا، اللہ کے گھر میں تھا، وہاں بغیر اجازت کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ بھائی امام حسین کہے نانا میں چادر میں آ جاؤ۔ میں کہوں مولا جب آپ کا نانا اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں تھا، اور عام حالت میں نہیں نماز میں تھا، اور نماز میں بھی سجدے میں تھا، آپ بغیر اجازت لیے پشت پہ بیٹھ گئے، اور آج اپنے گھر میں ہو، چادر بھی مانگی ہے اور اجازت لے رہے ہو، مسجد میں پشت پہ بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں مانگی، چادر میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہو، کیوں؟ امام حسین نے امت کو پیغام دیا نانا کی مسجد اور ہے، اماں کی چادر اور ہے، نانا کی مسجد اور ہے، اماں کی چادر اور ہے، جو ہے اجازت لے کے آئے، چادر زہرا میں آ گئے پنجے تک، اور اب رسول نے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیت، میرے پروردگار یہ ہے میری اہل بیت۔ اور ادھر جبریل پوچھنے آ رہے یا رب ومن تحت الکسا، مالک بتائے چادر کے نیچے کون ہے؟ حدیث کسا سے آپ سب واقف ہیں، یہ جملہ سنیے، مالک کے چادر کے نیچے کون ہے؟ تعارف ہونا چاہیے نا رسول خدا کے نام سے۔ بھائی اگر کوئی مجھے تعارف کرائے اور میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھے یہ کون ہے، یہ مولانا صاحب کے چھوٹے بھائی، یہ مولانا صاحب کے بڑے بھائی، یہ مولانا صاحب کے چاچا جان، حالانکہ باپ مرتبے میں بڑا ہے، چاچا مرتبے میں بڑے ہیں، لیکن تعارف چھوٹے کے نام سے کیوں؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں معتبر کون ہے۔ اب پنجے تن میں سب سے افضل رسول، سب سے معتبر رسول، سب سے بڑے رسول، تعارف ہونا چاہیے تھا رسول کے نام سے۔ جبرائیل لگا یا رب ومن تحت الکسا، معبود یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، ایک نام بتاتا ہوں سب کا تعارف، کیا ہم فاطمہ، فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اور اسی کے بیٹے ہیں۔ مالک اپنے حبیب کے نام سے کیوں نہیں تعارف کراتا؟ اگر اللہ کہتا میرا حبیب ہے، اس کا داماد ہے، اسی کی بیٹی ہے، اسی کے نواسے ہے، اللہ جانتا تھا آنے والے وقت میں نواسے بھی بن جائیں گے، بیٹیاں بھی بن جائیں گی، داماد بھی بن جائیں گے۔ اللہ نے کہا اہل بیت میں بتا رہا ہوں اور تعارف کرا رہا ہوں فاطمہ کے نام سے، کیوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے میں نے پیغام دے دیا، اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو رسول کے پیروکار ہوں، اہل بیت ہوتے وہ ہیں جو زہرا کے رشتہ دار ہوں، اہل بیت ہوتے وہ جو زہرا کے رشتہ دار ہوں۔ اچھا یہ پانچ جب چادر میں تھے اور جبریل آگے پوچھ رہے تھے یا رب ومن تحت الکسا، مالک کی چادر کے نیچے کون؟ میں کہوں جبریل آپ کا تو روز کا آنا جانا ہے، کبھی چکی چلانے آتے ہو، کبھی حسنین کریمین کے جوڑے لے کے آتے ہو، کبھی آیت لے کے آتے ہو، آپ تو یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ تو جانتے ہو، پھر پوچھ رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا پہلے نہیں دیکھا؟ عجب نہیں جبریل فرمائے جب میں کبھی آتا ہوں، کبھی سیدہ کی چکی چلانے آتا ہوں، کبھی حسنین کا جوڑا لے کے آتا ہوں، کبھی آیت لے کے رسول کے پاس آتا ہوں، جب آتا ہوں کبھی رسول کے پاس،
کبھی علی کے پاس، کبھی بطول کے پاس، کبھی حسنین کے پاس، لیکن جب بھی آتا ہوں یہ الگ الگ ہوتے. اس وقت سارے اکٹھے ہیں اور سارے نور ہیں. اب یہ سارے اکٹھے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں چل پا رہا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے، ان میں جناب سیدہ کا نور کون سا ہے. یعنی یہ پانچوں نور ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک جگہ اکٹھے ہوئے. اب جبریل پوچھنے لگے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو ان کے کہوں نا کہ اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد، اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دل سے ہر ایک جان سے پیارے ہیں محمد. اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دل و ہر ایک جان سے پیارے ہیں محمد. اب سردر زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھیں محمد جناب زہرا اس ذات مقدس کو کہتے ہیں کہ انبیاء کا سردار، تاج نبوت جس کے سر پہ سجا ہوا، یا یوں کہوں کہ 1.25 نبیوں کا سردار، اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر کے جس کی چادر سے شفا طلب کرے اسے جناب فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ میں نے پوری کائنات جو بنائی ان کے صدقے میں بدلی. کن کے؟ جو چادر کے نیچے، اللہ بس ان کی فی محبت، ان کی محبت. خمسۃ الذین، یہ جو 5 ہیں، مالک جب چادر کے نیچے ہے ہی 5، الگ سے لفظ 5 کا بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ خمسہ بھی کہا، تحت الکسا بھی کہا، خمسے کا لفظ بھی رکھا، تحت الکسا بھی کہا. مالک جب ہے ہی 5، خمسہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تحت الکسا جو چادر کے نیچے ان کے لیے بنی ہے کائنات نہیں. خمسۃ الذین جو چادر کے نیچے ان کے لیے نہیں، جو چادر کے نیچے 5 ہے ان کے لیے. مالک الگ سے 5 کے لفظ کیوں رکھا؟ اللہ نے کہا ابھی چند لمحے گزرے گے اور جبریل آیت لے کر آئے گا، 5 میں چھٹا بن جائے گا. کوئی یہ نہ سوچے 6 کے صدقے میں بنی، نہیں، میں بتا رہا ہوں خمسۃ الذین 5 اور ہے، ایک اور ہے. یہ 5 اور ہے، یہ ایک اور ہے. اللہ سوائے اس کے. اچھا لفظ اللہ بتاتا ہے کہ اللہ سے جو پہلے اس میں نقصان ہے، جو اللہ کے بعد ہے اس میں فائدہ. لا الہ، کوئی خدا نہیں، اللہ، اللہ، الا اللہ، بس اللہ ہے. لا الہ، کوئی خدا نہیں، اللہ سوائے اس کے. یعنی لا الہ میں گھاٹا ہے، کوئی خدا ہے نہیں تو ماننے گا کس کو؟ اللہ، اللہ، اللہ کے بعد کا اللہ، بس اللہ ہے. یہاں کے رب کسی کے لیے نہیں بنی کائنات، اللہ سوائے ان کے. اور علی سے پیار کتنا ہے خدا کی قسم، اللہ کو اپنے لیے کہتا لا الہ، علی کے لیے کہتا لا فتح، لا الہ، کوئی خدا نہیں، لا فتح، کوئی مرد ہی نہیں. اپنے لیے کہہ رہا ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا، مگر اللہ. میرے مولا کے لیے کہہ رہا ہے لا فتح، کوئی مرد نہیں، الا علی. اپنے لیے کہہ رہا ہے لا الہ، میرے مولا کے لیے کہہ رہا ہے لا فتح. اپنے لیے کہا الا اللہ، مولا کے لیے کہتا الا علی. آگے کہتا لا سیف، پھر وہی جملہ لا سیف، کوئی تلوار ہی نہیں، الا
ذوالفقار مالک بتانا کیا چاہتا ہے کہ میں یہی تو امت محمدیہ کو بتا رہا ہوں، مجھ جیسا کوئی پروردگار نہیں ہے، علی جیسا کوئی حیدر کرار نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی پروردگار نہیں اور علی جیسا کوئی حیدر کرار نہیں، اس کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے لیے عرش والا کہتا ہے یہ میرا ہے اور فرش والا کہتا ہے یہ میرا ہے، اللہ کہتا ہے یہ نفس اللہ ہے، نبی مباہلے میں نہیں جا کے کہتے ہیں نفس نبی ہے، اللہ کہتا ہے علی میرا ہے، میں علی سے پیار کرتا ہوں، فرش پہ نبی فرماتے ہیں میں بھی پیار کرتا ہوں یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ نفس اللہ ہے، نبی کہتے ہیں نفس نبی ہے، نبی نے کہا سونے کے لیے بستر میں نے دیا، اللہ نے کہا تو اپنی رضا میں نے دے دی، اس نے کہا یہ میرا، نبی نے کہا یہ میرا، اللہ نے کہا یہ نفس خدا ہے، نبی نے کہا یہ نفس نبی ہے، نبی نے کہا میں اتنا پیار کرتا ہوں سونے کے لیے بستر میں نے دیا، اللہ نے کہا تو اپنی رضا میں نے دے دی، نبی نے کہا میں اتنا پیار کرتا ہوں جنگ میں جانے کی اجازت میں دوں گا، اللہ نے کہا لڑنے کے لیے تلوار میں دوں گا، نبی نے کہا یہ میرا، اللہ نے کہا یہ میرا، نبی نے کہا سونے کے لیے بستر میں دوں گا، اللہ نے کہا رضا میں دوں گا، نبی نے کہا جنگ میں جانے کی اجازت میں دوں گا، اللہ نے کہا لڑنے کے لیے تلوار میں دوں گا، نبی نے کہا مجھے اتنا پیار ہے بستر میں نے دیا، جنگ میں جانے کی اجازت میں نے دی، نفس نبی میں نے بنایا، اللہ نے کہا جنگ کرنے کے لیے تلوار میں نے دی، نفس خدا میں نے بھی کہا اور اپنی رضا میں نے بھی دی، نبی نے فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں، اللہ نے کہا مجھے بھی علی سے پیار ہے، اللہ نے کہا میں علی سے اتنا پیار کرتا ہوں اپنے گھر میں علی کو میں اتاروں گا، نبی نے کہا مجھے اتنا پیار ہے گھر بسانے کے لیے بیٹی بھیجے، گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دے دوں گا، علی خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے بولو، انصار کی ایک عورت نے نبی پاک کی دعوت کی، اس نے کچھ روٹیاں رکھی، تھوڑا سا سالن رکھا، سرکار بسم اللہ کیجیے، نبی کے پاس کچھ صحابہ کرام اور بیٹھے، ہماری جان قربان ہے صحاب رسول، رسول کے وفادار جان نثار صحابہ میں جان قربان خدا کے پاس، کچھ صحابی بھی بیٹھے ہوئے، کھانا شروع نہیں ہو رہی، صورت نے کہا سرکار بسم اللہ کیجیے کھائیے، کہ مجھے بھی کسی کا انتظار ہے، مجھے بھی کسی کا انتظار ہے، اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے میرے اللہ اب اسے بھیج دے، اب اسے بھیج دے جس کے آنے سے میں خوشی اور مسرت محسوس کروں، میرے اللہ اسے بھیج دے جس سے تو اور تیرا حبیب محبت کرتا ہے، اسے بھیج جو تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کرتا ہے، میں کہوں سرکار محبت تو آپ جناب سلمان سے بھی کرتے ہو، جناب ابوذر سے بھی کرتے ہو، اگر جناب سلمان آ گئے تو آپ جناب سلمان کو بلانا چاہتے ہو، جناب ابوذر کو بلانا چاہتے ہو، نہیں، رسول نے دعا کی اور دعا میں احتیاط رکھی، کہتے میرے اللہ اسے بھیج دے، وہ آئے تو میں کھانا شروع کروں، کسے؟ نبی کہتا اسے بھیج جو تجھ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، جس سے تو اور میں محبت کرتا ہوں، رسول فرماتے اسے بھیج، کسے؟ رسول نے فرمایا میرے اللہ اسے بھیج دے، خانہ زاد تیرا ہو داماد میرا ہو، خانہ زاد تیرا ہو داماد میرا ہو، آئے اب کھانا کھا رہے، سرکار نے علی کے بغیر کھانا شروع نہیں کیا، انصار کی عورت نے پوچھا سرکار آپ نے انتظار کیوں کیا؟
علی کیا آنے گا کہ امت کو درس دے رہا ہوں، جہاں علی نہ ہو سمجھ لو میں نہیں ہوں، بظاہر نہیں باطن میں بھی، جہاں علی نہیں وہاں نبی نہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ اللہ کرے شک ہو سکتا ہے پتہ ہی نبی کو مانتا ہے یا نہیں، ایک بندہ نبی نبی کرا شک ہو سکتا ہے پتہ نہیں علی کو مانتا ہے یا نہیں، لیکن ادھر بندے نے کہا نعرہ حیدری، مجمع نے کہا یا علی، سب کا پتہ چل گیا نبی والے بھی یہی ہیں، علی والے بھی یہی ہیں، خدا والے بھی یہی ہیں۔ درود پڑھو محمد والے۔ ذکر علی عزت مرتضیٰ کی وسیع، ذکر علی اس بات کی دلیل بن جاتی، جو ذکر علی کا کر رہا ہے اس پہ یقین ہے، نبی والا بھی ہے اللہ والا بھی ہے، کیونکہ علی تک تو تب آئے گا نا جب لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے، پھر بعد میں علی ولی اللہ کہے۔ علی تک آنے کے لیے ان دو ذات کو ماننا پڑتا ہے، اور یوں کہوں کہ پھر خدا تک جانے کے لیے بھی علی کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہدایت کے لیے ان کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، اور ہادی جو اللہ بھیجے گا تو ایک بھیجے گا، ان میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ نقص ہوتا ہے انسان میں، امام میں نہیں، معصوم میں نہیں۔ انسان پیدا ہو کمزور پیدا ہوتا، جاہل پیدا ہوتا، ناپاک پیدا ہوتا۔ مالک یہ ہے انسان پیدا ہوا تو کمزور، دنیا میں آیا تو جاہل، دنیا میں آیا تو ناپاک۔ اب ہادی کس کو بھیجے گا؟ اگر اس جیسا ہوا تو ہادی کیسا کہ جب تم دنیا میں آئے کمزور، ناپاک، جاہل، اب ہادی ایسے کو بھیجے گا جن میں یہ خامیاں نہ ہو، جس میں یہ نقص نہ ہو۔ مالک کیسے کو بھیجے گا کہ دیکھتے جاؤ، آئے گا تو اللہ کے گھر میں، آج اللہ کے گھر میں آ کے بتایا ہم ناپاک نہیں ہے، آغوش مصطفیٰ میں قرآن پڑھ کے بتایا جاہل نہیں ہے، سانپ کو چیر کے بتایا کمزور نہیں ہے۔ آیا تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آ کے بتایا ہم ناپاک نہیں، بلکہ ہم جہاں جائیں اگر وہ کعبہ بتوں سے بھرا بھی ہو، وہ بت خدا سے بیت اللہ ہو جاتا ہے۔ آئے تو اللہ کے گھر میں، اور آتے ہی قرآن کی تلاوت، جھولے میں سانپ کو چیرا، بتایا نہ کمزور ہم ہیں، نہ جاہل ہیں، نہ ہی ناپاک ہے۔ آئے تو پاک بن کر، آئے تو عالم بن کر، آئے تو طاقتور بن کر۔ اب دیکھیے قرآن کی تلاوت کی ہے رسول خدا کی آغوش پہ، قرآن کی تلاوت کی رسول خدا کی آغوش پہ، گھر اللہ کا، آغوش رسول اللہ کی، یا یوں کہوں لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد الرسول اللہ کی آغوش پہ علی ولی اللہ نے کلام اللہ پڑھ دیا۔ لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد الرسول اللہ کی آغوش میں علی ولی اللہ نے قرآن کی تلاوت کی۔ رسول نے دنیا میں آتے نہیں پڑھا، علی نے پڑھا۔ رسول نے دنیا میں آتے قرآن کی تلاوت نہیں، علی نے کی۔ رسول نے نہیں کی، کرنی بھی نہیں تھی، علی نے کی، کرنے کی ضرورت تھی۔ بھئی آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان، آپ سے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے، میں جو پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ رہے،
لیکن اگر میں کسی ایسے مجمع میں جا کے بیان کروں جنہیں یہ پتہ نہ ہو خدا کون ہے، جسے یہ نہ پتہ ہو رسول کسے کہتے ہیں، جو یہ نہ جانتا ہو امام کون ہوتا ہے، جسے یہ نہ پتہ ہو قرآن کسے کہتے ہیں، تو سننے والے کا قصور نہیں، سنانے والے کی خطا ہے۔ میں کہوں جب رسول دنیا میں آئے قرآن کس کو سناتے؟ ابھی تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، رسول نے اس لیے پڑھا نہیں، علی سے پڑھوایا۔ سرکار آپ جو علی سے سننا چاہتے ہیں، آپ بھی بولتا قرآن، علی بھی بولتا قرآن، آپ تو جانتے ہیں نا علی بولتا قرآن ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کروا کر کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں جس کا بیٹا آتے ہی قرآن کی تلاوت کرے اس کا باپ غیر ایمان نہیں ہوتا، جس کا بیٹا آتے ہی اچھا مصرع پڑھ دے، رسول نے کہا یا علی قرآن سناؤ، سرکار کس لیے؟ علی قرآن پڑھو، ایک بڑی مخصوص وجہ ہے، جاننا میں بھی ہوں، جس نور سے تم بنے اسی نور سے میں بنا، جب سے میں ہوں تب سے تم ہو، تم بھی بولتے قرآن میں بھی بولتا قرآن، لیکن علی قرآن کی تلاوت کرو، سرکار کس لیے؟ رسول نے فرمایا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے ایمان کی برہان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نقش کر، کیا علی قرآن سناؤ اس لیے کیوں؟ امت کو پتہ چل جائے بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ درود پڑھے محمد والا، آواز بلند نعرہ السلام، معصومین کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، معصومین کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو امت کو پیغام دینے کے لیے، امت کو کوئی نہ کوئی خدمت ادا کر۔ امام حسین کا نانا کی پشت پہ آیا، یہ نانا نواسے کا کھیل نہیں ہے، یہ نانا نواسے کا پیار نہیں ہے، نہیں، رسول نے امام حسین کو پشت پہ بٹھائے رکھا اور سجدہ بھی جاری رکھا۔ امام حسین کا پشت رسول پہ بیٹھے، یہ نانا کی پشت سمجھ کے تو بیٹھے لیکن اسی محبت نہیں تھی، یہ امت کو معصوم درس دے رہے، یہ معصوم امت کو پیغام دے رہے، اور رسول یہ امت کو بتا رہے دیکھو میں نے حسین کی محبت کی وجہ سے نماز نہیں روکی، دیکھو میں نے نماز کے لیے حسین کو مجھ سے نہیں اتارا۔ رسول بلکہ یہ بتا رہے کبھی حسین کی خاطر نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی خاطر کبھی حسین نہیں چھوڑنی۔ یعنی معصومین کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے پیغام موجود ہے۔ اگر رسول در زہرا پہ آ کے شفا مانگ رہے ہیں، شفا کے محتاج نہیں ہے، شفا کے مالک ہے، لیکن ہمیں بتا رہے کہ دیکھو جب شفا چاہیے ہو مانگنا خدا سے، واسطہ ان کا دینا، اسی طرح سے شفا بھی مانگنا۔ معصومین جو عمل کر رہے ہیں، یہ مولا علی کا یہودیوں کے باغ میں جا کے مزدوری کرنا، علی محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں تھی، نہیں، مزدوری کر کے مولا علی نے ہم پر احسان کیا۔ علی نے اس لیے کی تاکہ جب میرے چاہنے والے محنت مشقت کر کے حلال روزی کمائے تو مایوس نہ ہو، فخر محسوس کرے۔ میرے مولا بھی کرتے تھے، مایوسی نہ ہو، خدا کی قسم معصومین کے قول پر، معصومین کے عمل پر مجلس کا کرنا صرف یہ نہیں ہے، مجلس کرنا مقصد نہیں، کرنے کا مقصد ہے۔ مجلس صرف کرنا مقصد نہیں ہوتی، مجلس کرنے کا کوئی مقصد ہوتا تاکہ معصومین کے نقش قدم پہ زندگی گزاری جائے۔
لیکن جناب ابو ذر جو رسول خدا صادق و امین ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان زمین پر چلا ہی کوئی نہیں۔ وہ صادق ہو کے جناب ابو ذر کو سچا ہے، اور جناب سلمان جیسے صادق خدا کے انسان۔ جہاں نماز کا عمل کا مسئلہ ہے، جب نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، دیکھو مولانا نے تو فلاں ماحول میں نہیں چھوڑ دیا، مولانا صاحب مولا کہاں ہم کہاں مولا کہاں ہم، جہاں جنت کی بات آئی جہاں مولا وہاں ہم، عمل کی بات ہے کہ کہاں مولا کہاں ہم، جنت کا مطلب جہاں مولا وہاں ہم، اور یہ کہہ کے پیچھے چھٹا لیتے ہیں۔ پھر نوجوان بھائی ناراض نہیں ہوگا، یہ کہہ کے پیچھے چھٹا لیتے ہیں تو مولا کی برابری کہاں کر سکتے ہیں؟ کس نے کہا مولا کی برابری کرو؟ کر بھی نہیں سکتے۔ جناب سلمان جیسے بننے کی کوشش کرو، جناب ابو ذر جیسے بننے کی کوشش کرو۔ جناب سلمان 10ویں درجے پر، جناب ابو ذر 9ویں درجے پر، 1 درجے کا فرق۔ خدا کی قسم بات اتنی سی ہے، لیکن اللہ کی قسم، منبر حسینی کی قسم، جب سے میں نے جناب سلمان کا جواب سنا، اس منبر حسینی کی قسم، ابھی تک مجھے جناب سلمان کے جواب کا نشہ نہیں جا رہا۔ اللہ کی قسم اب تک سنو ہے۔ جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا، جناب ابو ذر کے دل میں خیال ہے سلمان مجھ سے 1 درجہ افضل ہے تو کیوں؟ اب جناب ابو ذر نے مولا علی سے کہا، مولا سلمان مجھ سے افضل کیوں ہے؟ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، بات دیکھا جائے تو کچھ نہیں، لیکن صاحب معرفت کے لیے بہت بڑی۔ کہا مولا سلمان مجھ سے 1 درجہ افضل کیوں؟ ابھی بتا دیتے ہیں۔ جی مولا۔ ابو ذر، جی مولا، یہ سیب رکھا ہوا ہے، جی کاٹو اس کو۔ جناب ابو ذر نے سیب اٹھایا، چھری چلی، جیسے ہی کاٹا، مولا نے کہا ابو ذر کیوں کاٹا؟ مولا آپ نے تو کہا تھا۔ بندہ جواب کیا دے گا؟ آپ نے تو کہا تھا۔ سوال کیا کیا ابو ذر نے؟ سلمان مجھ سے افضل کیوں ہے؟ علی نے کہا سیب کاٹو، کاٹا، کیوں کاٹا؟ مولا آپ نے تو کہا ہے سلمان جی بلے ایمان، سلمان جی بلے ایمان، ذرا سیب کاٹو۔ جناب سلمان نے اٹھایا، اب جو سیب کاٹا، علی نے کہا سلمان کیوں کاٹا؟ مولا غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ کاٹا جناب ابو ذر نے بھی، کاٹا جناب سلمان نے بھی، اور دونوں نے علی کے کہنے سے کاٹا۔ علی نے دونوں سے ایک ہی لہجے میں پوچھا کیوں کاٹا؟ ابو ذر نے کہا آپ نے کہا تھا، سلمان نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ درود پڑھے محمد والے ہے نا خدا کی قسم۔ جناب سلمان نے یہ کہا مولا آپ نے تو کہا تھا، نہیں مولا مجھے سے غلطی ہو گئی۔ مولا نے کہا ابو ذر دیکھا سلمان تم سے اس لیے افضل ہے، جو میں نے کہا تم نے کیا، جو میں نے کہا وہ سلمان نے بھی کیا، لیکن دیکھو دونوں کے عمل میں فرق دکھتا۔ تم نے کہا میرے اوپر ڈال دیا، مولا تمہاری تو کہا تھا، لیکن سلمان نے مجھے نہیں کہا، کہتا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولا جیسے نہ کوئی بن سکتا تھا، نہ بن سکے گا، نہ کوئی بنا ہے، لیکن جناب سلمان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ نہیں بن سکتے جناب سلمان جیسے بھی نہیں، نہ جناب ابو ذر جیسے بھی نہیں بن سکتے، لیکن کوشش جس قابل ہے، یہ نہ کہو یہ کہاں مولا کہاں ہم، نہیں، جب یہ عقیدہ جہاں مولا وہاں ہم، تو جہاں عقیدے کے ساتھ مولا کے ہو، عمل میں بھی مولا کے ساتھ رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے، لیکن نہ تو میں یہ کہوں گا کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی، نہیں، نہ میں یہ کہوں گا کہ نماز کے لیے نہیں دی، نہیں، آپ سب اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اور آج کل خدا کی قسم اہل بیت کی کچھ منکروں نے جو مولا علی کا رزق کھانے کے بعد
مولا علی اس کی دشمنی آپس میں دیواروں پر لڑایا ہوا. اس سے ایک بندے نے پوچھا نوجوان اس زمانے یہ تو کہتے ہیں ممبروں سے نماز کے لیے شہید ہوئے تھے, نماز حلال محمدی میں ہے یا نہیں؟ علی والا یہ سوال کر رہا تھا, نوجوان نماز حلال محمدی میں ہے یا نہیں؟ لیکن ہم نے کہا بھائی یہ سوال ہی کرنا بیکار, کیا کہہ رہے ہیں نماز کے لیے سوال کر رہے حلال میں یا حرام میں؟ معاذ اللہ, اگر اس کے لیے سوال کرنا ہوتا تو یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں. سوال آپ اس وقت کرتے جب معصومین نے کبھی عمل نہ کیا ہو. خدا کی قسم جب میں کئی مجلس پڑھنے جاتا ہوں, اہل سنت میں بھی پڑھتا ہوں جا کے الحمدللہ, اور ان میں یہی کہتا ہوں شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی اللہ تمام شیعہ سنی سارے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے. میرا سب سے ایک کہنا, نماز وہ بندہ نہ پڑھے, جملہ سننا, نماز وہ بندہ نہ پڑھے جس کے مولا نے نہ پڑھی ہو. وہ بندہ نہ پڑھے جس کے مولا نے نہ پڑھی, اور جس کے آقا نے تلواروں کی چھاؤں میں نہیں چھوڑی, جس کے مولا نے تیروں کی بارش میں نہ چھوڑی, اس عمل کو علی والا نے کبھی نہ چھوڑا. ممبر حسینی میں قسم, جب نوجوان نماز ترک کرتا ہے نا, علی اکبر خون کے آنسو رو کے کہتا ہے میرے اللہ میری جوانی بیکار ہو گئی, میں نے جوانی قربان کی تھی دین کی خاطر, اور یہ میرے چاہنے والے جوان آج اسی نماز کو چھوڑے ہوئے. جب کوئی ہماری ماں بہن اللہ نہ کرے کبھی کسی ماں بہن کا پردہ نہ رہے, کسی ماں بہن کا سر کھلا ہوتا ہے نا, بی بی زینب تڑپ کے کہتی ہے تمہارے سروں کی چادریں بچانے کے لیے میں نے اپنے سر کی چادر دے دی. دیکھو جو مولا کے عزادار ہو نا, میری ماں بہنیں جہاں بھی سن رہی, جو بیوی کی کنیزیں ہو نا, گھر میں بھی ہو تنہا بھی ہو, کبھی سر کھلا نہ کرنا. کیوں؟ علی کی وہ شریف بیٹیاں, محمد مصطفیٰ کی شریف نوازیاں, جن کی چادریں چھین لی گئی, اور آگے سید سجاد سے کہتی ہے سجاد تم وقت کے امام, جی بھوبی اماں, سجاد ہمیں بتاؤ جب چادر نہ ہو چہرہ کیسے چھپائیں؟ اماں چہرے کو بالوں سے چھپا لو. بی بی زینب نے طرف کے کہا سجاد بالوں کو کیسے چھپا, بالوں کو کیسے چھپائیں؟ بھوبی اماں کربلا کی خان, وہ علی کی بیٹیاں جو عرب کی بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈالتی تھی, جن کے صدقے میں بیواؤں کو چادریں نصیب ہوتی تھی, آج وہ علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی وہ شام کے بازاروں میں, کئی کوفے کے دربار میں بے مبنا چادر مولا علی نے اپنی ظاہری زندگی میں آخری ایام میں خطبہ دیا, اور صحابیوں سے کہا آج شب اپنے گھر کی مستورات کو, اپنے گھر کی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا, مجھے انہیں کوئی پیغام دینا. شب ہوئی, عورتیں ساری مولا کے گھر آئی. میرے مولا نے کہا فضا, جی آئی فضا ذرا چراغ روشن کرو, چراغ جلایا. فضا ذرا میری شہزادی کو بلاؤ, بی بی زینب کو بلایا. مولا علی نے عورتوں سے کہا دیکھو یہ میری بیٹی, دیکھو یہ میری شہزادی ہے. اے کوفے کی عورتوں دیکھو میری شہزادی کو پہچان لو, اس کے سر پہ اس وقت چادر موجود ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ اسی کوفے کی گلیوں میں بنا چادر کے آئے گی. دیکھو اس کا چہرہ پہچان لو, جب یہ چادر مانگے انکار نہ کرنا, کوئی اسے باغی کی بہن نہ کہنا.
کہیں سے پتھر نہ مارنا. عزاداروں وہ علی کی بیٹیاں کوفے کی گلیوں میں چادر کا سوال اور رو رو کے کہتی کاش میرا غازی ہوتا میرے سر سے چادر نہ الا لعنت اللہ. دعا کرو میرے اللہ ہماری اس مجلس کو ذکر محمد اپنی بارگاہ میں ذکر حسین صد بشر قبول. میرے اللہ اس مجلس حسین کا